الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً تم تھے تمنون الموت موت کی تمنا کیا کرتے تھے من قبل ان تلقوہ اس سے پہلے کہ اسے ملو فقد رأیتموہ تو یقیناً تم نے اسے اس حال میں دیکھ لیا وانتم تنظرون کہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے وما محمد اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول مگر ایک رسول قد خلت یقیناً گزر چکے من قبلی ہی ان سے پہلے الرسول کئی رسول افامات کیا اگر آپ فوت ہو جائیں او قتلا یا قتل کر دیے جائیں انقلبتم تم پھر جاؤ گے علی اعقابکم اپنی ایڑیوں پر ومن ینقلب اور جو کوئی پھر جائے علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر فلن یضر اللہ شیئا تو وہ ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا اللہ تعالیٰ کا وسیجزی اللہ الشاکرین اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جلد جزا دے گا وما کان لنفس اور نہیں ہے کسی بھی نفس کے لیے کسی بھی جان کے لیے ممکن ان تموت کہ وہ مر جائے فوت ہو جائے الا باذن اللہ مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ کتاب مؤجلا لکھے ہوئے کے مطابق مؤجلا جس کا وقت مقرر ہے ومن یرد اور جو کوئی چاہے ثواب الدنیا دنیا کا بدلہ نؤتیہ منہا ہم اسے دیں گے اس میں سے ومن یرد ثواب الآخرتی اور جو کوئی چاہے آخرت کا بدلہ نؤتیہ منہا تو ہم دیں گے اسے اس میں سے وسنجزی الشاکرین اور ہم شکر کرنے والوں کو جلد جزا دیں گے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تم کفار کے ملنے سے پہلے موت کی تمنا کیا کرتے تھے، یعنی شہید ہونا تم چاہتے تھے، یعنی خاص طور پر وہ صحابہ جو جنگ بدر کے اندر شریک نہیں ہوئے تھے، ان کی یہ آرزو تھی کہ ہم کفار کے ساتھ ملیں، ہماری لڑائی ہو اور پھر ہم اللہ کی راہ کے اندر شہید ہو جائیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شہدائے بدر کے بارے میں خاص طور پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو اچھی طرح جھانکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ تو صحابہ کی اب یہی تمنا تھی کہ ہم بھی جائیں اور ہم بھی شہید ہو جائیں اور ہمیں بھی کوئی اس طرح کا مقام اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْا اس جنگ سے پہلے تم ان سے ملنے کی تمنا کیا کرتے تھے، موت کی آرزو رکھتے تھے، شہادت کی تمہاری تمنا موجود تھی، جنگ کی تمنا تمہاری تھی۔ اب تم آ چکے ہو میدان کے اندر اور تم نے اس کو دیکھا بھی لشکر کو اور اپنی آنکھوں سے تم نے شہادت بھی دیکھ لی۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب جنگ دوبارہ اس نے اپنا پاسا بدلا تو آخر کیا وجہ بنی تھی کہ تم پیچھے ہٹ گئے؟ کیوں بھاگنے لگے تم لوگ؟ تمہیں تو ڈٹنا چاہیے تھا، تم نے مانگی تھی جنگ، تم خود شہید ہونے کے لیے آئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا اور خاص طور پر دشمن کے ساتھ جنگ کی تمنا سے منع فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو دشمن کی ملاقات کی تمنا ہرگز نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا اس وقت ایمان کیا ہو، پیچھے کیا ایمان ہے کوئی پتہ نہیں، تو اس لیے موت کی دشمن سے ملنے کی کبھی بھی تمنا نہ کرو۔ ہاں فَإِذَا لَقِيتُمُوهُ فرمایا جب تم ان سے مل لو، یعنی جب آمنے سامنے تمہارا مقابلہ ہونا شروع ہو جائے تو پھر تم نے کیا ہے ثابت قدم لینا ہے، پھر ڈٹ جانا ہے
اور وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے جنت جو ہے تمہارے یہ جو تمہاری تلوار ہیں اس کے سائے کے نیچے رکھی ہے۔ تو یعنی موت کی تمنا نہیں کرنی، دشمن سے ملنے کی تمنا نہیں کرنی۔ اگر دشمن آ جاتا ہے، ملاقات ہو جاتی ہے، تو پھر وہاں پر ثابت قدمی دکھانی، پھر پیچھے نہیں ہٹنا۔ پھر مسلمان کا پیچھے ہٹنا یہ کبیرہ گناہ ہے، یاد رکھیں۔ جو بندہ جنگ سے پیچھے ہٹتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ایسے اعمال بیان کیے جو انسان کو ہلاکت کے اندر لے جاتے ہیں، اور اس میں ایک کیا ہے، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، جنگ والے دن پیچھے ہٹ جانا، پیچھے بھاگ جانا۔ ہاں اگر کوئی چال چلنے کے لیے، پینترا بدلنے کے لیے، ٹھیک ہے، یا پیچھے سے قمق کی آپ کو امید ہے، پھر پیچھے آپ تھوڑا سا ہٹ رہے ہیں، تو وہ ایک جائز ہے، کیونکہ وہاں پر آپ کیا نام ہے قمق لے کر آئیں گے، مدد لے کر آ کر پھر آپ جنگ کے اندر دوبارہ آنا چاہ رہے ہیں، یا پھر دشمن کو آپ ایسی چال کے ساتھ مارنا چاہتے ہیں وہ سمجھے کہ جی یہ بھاگ گیا ہے، لیکن آپ دوسری طرف سے آ کے ان کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ جب وہ بالکل مطمئن ہو جائیں گے کہ جی اب وہ چلے گئے تو آپ حملہ کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ، پھر تو جائز ہے، وَغَنَّ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ وہ بندہ واپس لوٹا ہے۔ تو جنگ سے بھاگنا یہ مسلمانوں کو بالکل بھی زیب نہیں دیتا۔ فرمایا کہ ادھر تم ثابت قدم رہو، اگر تمہیں موت آ جاتی ہے تو وہ شہادت کی موت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اگلی آیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی کہ وما محمد الا رسول، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جنگ احد کے اندر یہ افواہ کسی نے اڑا دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو چکے، تو اس خبر نے مسلمانوں کو تھوڑا سا پست ہمت کر دیا۔ ظاہر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک ان کا تعلق تھا، اور پھر جب پتہ لگے لیڈر چلا گیا ہے تو پھر ایک فوری طور پر تو انسان کا ری ایکشن تو ہوتا ہے، تو اب وہ تھوڑا سا ہمت ہارنے لگے، اور اس کی وجہ سے مسلمان تھوڑا جنگ سے پیچھے ہونے لگے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محفوظ رکھا ہوا تھا۔ پھر آپ کی آواز جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے کانوں میں گئی تو فوراً وہ پلٹ کر واپس آ گئے، پھر وہ بھاگے نہیں، وہ پھر ہمت جو ان کی ہار رہی تھی وہ ہمت گئی نہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ اس کے اندر بہت سی دلیلیں موجود ہیں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو موت آئے گی، کیونکہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کے قائل نہیں ہیں، حیات کے قائل ہیں، زندگی کے قائل ہیں، موت کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پر موت آئی تھی تو چند لمحات کے لیے آئی ہے، اس کے بعد دوبارہ آپ زندہ ہو گئے، جس طرح دنیا کے اندر آپ کے معاملات چل رہے تھے قبر میں بھی چل رہے ہیں، نہیں۔ وہ جو دنیا والی زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے، اس وقت مدینہ سے تھوڑا باہر وہ بنو حارثہ کا ایک ادھر ان کا ایک مکان تھا سنح مقام پر، تو وہاں پر وہ موجود تھے۔ ان کو جیسے ہی اطلاع ملی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے تو فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آتے ہیں، مسجد نبوی کے باہر گھوڑا روکتے ہیں، پھر اتر کے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد صحابہ کے منظر کو دیکھ کر کسی سے کوئی بات نہیں کرتے، سیدھا حجرہ عائشہ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر جاتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہے وہ یمنی چادر ڈلی ہوئی تھی، آپ کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر آتے ہیں، آپ کے چہرے سے وہ کپڑا ہٹاتے ہیں، پھر آپ کے چہرے پر جھک کر آپ کو بوسہ دے کر، اور پھر وہاں پر یہ جملہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، جو موت آنی تھی وہ آ چکی۔ اس کے بعد پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے سے باہر نکلتے ہیں۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے، کہہ رہے تھے لوگوں کو، جس نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا خاموش ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، ایک دفعہ کا نہیں مانے، دوسری دفعہ کا نہیں مانے۔ بہرحال پھر وہ ممبر پہ چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ لوگ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اور پھر خطبے کے دوران انہوں نے یہ اعلان کیا باقاعدہ کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں، وہ فوت ہو گئے۔ جو ان کی عبادت کرتا تھا وہ یہ یقین کر لے وہ فوت ہو چکے ہیں۔ فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اللہ کو موت
نہیں آئے گی۔ پھر انہوں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کرتے ہیں اس سے پہلے ہم میں سے کسی کے ذہن میں یہ آیت نہیں تھی۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس وقت میری کیفیت پھر کیا ہو گئی کہ میری ٹانگوں نے جواب دینا شروع کر دیا اور میں گر پڑا زمین پر۔ یہاں سے آپ صحابہ کے ایمان کو بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اور پھر جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بارے میں آیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھی تو فوراً تسلیم کر لیا۔ پہلے مان رہے نہیں تھے، پہلے قتل کرنے کے پر آمادہ تھے کہ جو بولے گا قتل کر دوں گا، لیکن دیکھیں ان کے اوپر اللہ کے فرمان کا کتنا اثر ہوتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے جو قرآن نازل کیا اس کا اثر کیا ہے؟ سیدنا ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ٹانگوں کو سنبھال نہیں سکا اور میں زمین پر گر گیا اور میں بیٹھ گیا کہ نہیں، واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ فوت ہو گئے، آپ زندہ نہیں ہیں۔ اور بھی بے شمار دلائل قرآن اور حدیث کے اس کے اندر موجود ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چلے گئے۔ ہاں، آپ اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں، انبیاء بھی قبر کے اندر زندہ ہیں، وہ برزخی زندگی ہے، اس کے بارے میں نہ میں جانتا ہوں، نہ آپ جانتے، نہ کوئی اور جانتا ہے۔ وہ برزخی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں دی ہے، کیا مقاصد ہیں، ہمیں نہیں پتہ، کیا کر رہے ہیں کچھ علم نہیں، وہ برزخی معاملات ہیں۔ تو برزخ کے اندر جب انسان جائے گا پھر اس کو پتہ لگے گا برزخ کیا ہوتا ہے، ابھی نہیں ہمیں پتہ۔ برزخ ایک آڑ ہے جو اس زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان والا مرحلہ ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کا معنی ہوتا ہے پردہ، آڑ۔ تو یہ درمیان والا مرحلہ کسی کو نہیں پتہ، کیونکہ وہاں سے کوئی واپس نہیں آیا ہو تو کوئی بتلائے، ٹھیک ہے، کوئی بتائے گا کیسے، کوئی آئے گا نہیں تو واپس کیسے بتلائے گا۔ تو اس لیے وہ برزخی زندگی ہے، اس کے ہم قائل ہیں۔ لیکن لوگ یہاں پر نہیں رکتے، پھر اس سے اگلا قدم کیا جاتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں تو پھر سنتے بھی ہیں، پھر ہم آپ کو پکاریں گے بھی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم مانگیں گے بھی، آپ کو رکوع سجود بھی کریں گے، سارے معاملات پھر۔ یعنی اصل چیز کیا ہے کہ ایک عقیدہ جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو رہا ہے اس کے اوپر ہمیں رک جانا چاہیے۔ جب قرآن حدیث سے ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہے، فوت ہو گئے، مان لیں، قبر کے اندر زندہ ہیں، مان لیں، اب بس اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز ہمیں آگے نہیں جانی چاہیے۔ لیکن کیا ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں اور پھر آگے وہ کام جو اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہیں وہ پھر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر وہاں پر بھی جا کر لوگ جو اونچی آواز سے سلام پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا نظریہ پیچھے یہی ہوتا ہے کہ آپ زندہ ہیں اور میری آواز سن رہے ہیں، مجھے جواب دیں گے۔ تو یہ جو نظریہ ہے یہ انتہائی غلط نظریہ، اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ملتا، بس برزخی زندگی ہے، ہم اسی پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ اور اس کے اندر ایک دلیل کیا ہے، آپ کی خاتم الرسل کی بھی ہے۔ کیوں؟ قد خلت من قبلہ الرسل، کہ سارے رسول آپ سے پہلے گئے ہیں، آپ سب سے آخر کے اندر آئے ہیں، اب آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں۔ تو یہ خاتم النبیین، خاتم الرسل کی بھی دلیل موجود ہے۔ اور پھر اس کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کی موت کی، آپ کی شہادت کی خبر دی، اور ساتھ میں اس بات کی بھی خبر دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فوت ہونے کے بعد لوگ مرتد بھی ہوں گے۔ انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنی ایڑیوں کے بل پھرو گے، اور لوگ مرتد ہوئے۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب مسئلہ سمجھایا تو کچھ لوگ واپس آ گئے اور کچھ واپس نہیں آئے۔ جو نہیں آئے پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو قتل کیا۔ پھر یہاں سے اس آیت سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے۔ جو لوگ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پہلا خلیفہ نہیں مانتے نا، یہ چند حالات، صرف آپ کی تدفین تک کے 3 دن کے حالات کو ذرا مطالعہ انصاف کے ساتھ بندہ کرے نا، تو آپ کہیں گے، اس بات پر ماننے کے لیے تیار ہوں گے کہ اس وقت امت کو اختلاف سے، لڑائی جھگڑے سے اور قتل و غارت سے اور دین سے مرتد ہونے سے اگر بچانے والی کوئی شخصیت تھی تو وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ساری چیزوں میں دلیلیں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں، کوئی اور صحابی نہیں دلیل دے رہا۔ شہادت کی، آپ کی موت کی خبر کی دلیل ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے دی۔ خلافت کس کے پاس آنی ہے، دلیل ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ آپ کو دفن کہاں پر کرنا ہے، اس کی دلیل بھی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ یعنی سارے معاملات۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین کے اندر شریک نہیں ہوئے، نعوذ باللہ، اتنا بڑا پتہ نہیں کیسے الزام لگا دیتے ہیں۔ جی انہوں نے غسل کیوں نہیں دیا، وہ اس کے اندر کیوں نہیں شریک ہوئے؟
بھائی اس سے بڑھ کر جو معاملات جس کے اندر وہ پھنسے ہوئے تھے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. وہاں انہوں نے اہل خانہ کو چھوڑ دیا. ان کے جو قریبی تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے, سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا فضل بن عباس اور دیگر عبداللہ بن عباس, دیگر صحابہ کرام موجود تھے وہاں پر جو قریبی تھے. ان کو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے چھوڑا تھا کہ آپ اس معاملات کے اندر رہیں, اور آپ خود امت کے معاملات کے اندر آ گئے. وگرنہ کیوں اگر وہ ضروری ہوتا اور یہاں پر یہ ضروری نہ ہوتا, ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ادھر جاتے ادھر نہ آتے. یہ ضروری تھا کیونکہ امت کو بچانا مقصود تھا, کہ امت کو گمراہی سے بچانا ہے, امت کو لڑائی جھگڑے سے بچانا ہے. کیونکہ انصار آپس میں مشورہ کر رہے ہیں, مہاجرین آپس میں مشورہ کر رہے ہیں, ہم میں سے کون بنے گا, ہم میں سے کون بنے گا. ساری آ کے وہ پھر دلیل آتی ہے, سارے صحابہ خاموش ہو جاتے ہیں. کوئی بھی پھر یہ نہیں ہے کہ دلیل کے آگے بولا ہے. یہاں سے سیرت صحابہ میں یہ چیز بھی ہمیں ملتی ہے, جب دلیل ان کے پاس آ جاتی تھی تو وہ بالکل خاموش ہو جاتے تھے. تو یہاں پر یعنی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا تھا کہ آپ کی موت کے بعد کچھ لوگ مرتد ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مرتد ہوگا فلن یضر اللہ شیئا, وہ اللہ کا نقصان کچھ نہیں کرے گا. اللہ کو یاد رکھیں, کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا. یہاں سے ایک اور چیز علماء نے یعنی ایک نقطہ یہاں پر یہ استدلال کیا ہے کہ اگر استاد کے فوت ہونے کے بعد طالب علم استاد کی تعلیمات کو چھوڑ دے, اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے عدم اعتماد ظاہر کیا اپنے استاد کے اوپر, کہ وہ اس کی تعلیم سے متفق نہیں تھا. تو اگر یعنی صحابہ کرام مرتد ہو جاتے تو پھر یہاں سے کیا ثابت ہوتا کہ آپ کی باتیں درست نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو یہ حرف صحابہ کے مرتد ہونے پر صرف صحابہ پہ بات نہیں آنی تھی, یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر بھی بات آنی تھی کہ استاد جب تک تھا تو مانتے رہے, استاد دنیا سے گیا تو اس کے بارے میں کہا کہ نہیں یہ تو غلط تعلیمات دیتا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز یہاں سے نکالے ہی علماء نے کہ صحابہ نے جب اسی دین کو اختیار کر کے رکھا تو مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم بالکل درست تھی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدا نہیں ہیں, الہ نہیں ہیں, وہ ایک اللہ کے رسول ہیں. ان کو بھی موت آئے گی, اور اگر وہ چلے گئے, فوت ہو گئے, تو کیا ان کے فوت ہونے سے تم دین کا کام چھوڑ دو گے, اسلام سے مرتد ہو جاؤ گے؟ تمہارا یہ نہیں ہے. انہوں نے بھی اپنے ایک وقت پہ جانا ہے اور تم نے بھی اپنے ایک وقت پر جانا ہے. وہ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. بِإِذْنِ اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوگا, یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت کا وقت رکھا ہے اسی وقت انسان کو موت آئے گی. اور یہاں پر اذن کا معنی قضاء اور قدر بھی ہے کہ اللہ کا جب فیصلہ ہوگا. اور کتاب مؤجلہ, اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ اوقات لکھے ہوئے ہیں, اور جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے ابھی 4 مہینے کا, اس وقت ہی لکھ دیا گیا. حالانکہ لکھا پہلے سے ہوتا ہے, جب سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اس کو کہا لکھو جو کچھ ہونے والا ہے, اس وقت لکھ دیا گیا. لیکن اس کے بعد دوبارہ اس کی تقدیر کو جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے دوبارہ تازہ کیا جاتا ہے, لکھا جاتا ہے کہ یہ اس کے معاملات ہیں, وہ لکھ دو. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جنگ احد کے اندر دنیا کے مال و متاع کے لیے آئے تھے اور کچھ آخرت کے لیے آئے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون قرآن کریم کی بہت ساری آیات کے اندر پڑھی. پیچھے بھی آپ نے وہ آیات سورہ بقرہ کے اندر بھی پڑھی ہیں, اور آگے بھی آیات آئیں گی, تو میں آگے زیادہ تفصیل کے اندر نہیں جاتا. تو اللہ کہتے ہیں جو دنیا چاہتا ہے ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں, پھر آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے. اور جو آخرت چاہتا ہے ہم اس کو دنیا بھی دے دیتے ہیں, پھر آخرت میں تو ہے ہی ہے اس کے لیے. تو وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. اور اللہ تعالیٰ ہم فرماتے ہیں کہ ہم جو شکر کرنے والے لوگ ہیں ہم ان کو جلد جزا دیں گے, ہم ان کو بدلہ دیں گے, جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدمی دی, کافر کے خلاف وہ کھڑے رہے, اور بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کے بعد وہ دین پر قائم رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو پھر ہم جزا دیتے ہیں, بدلہ دیتے ہیں. تو اس لیے انسان کو صرف دنیا نہیں چاہنی چاہیے, بلکہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دونوں چیزیں انسان کو مانگنی چاہیے, دنیا کی بھی بھلائی اور آخرت کی بھی بھلائی. تو اللہ تعالیٰ پھر دونوں چیزیں اس کو عطا کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دنیا چاہتا ہے عجلنا لہ فیہا, ہم دنیا میں اس کو جلدی دے دیتے ہیں. لیکن جو آخرت چاہتا ہے وسعی لہا سعیہا, پھر اللہ اس کی اس کوشش کی قدر بھی کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کو اجر و ثواب دے دیتے ہیں. رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.